गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कफारा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जहां पर सामने हकीकत खुल के सितारा के आ चुकी है कि सलार ने वाकई मोहब्बत में आकर मुझसे शादी नहीं की, बल्कि उसने तो अपनी जिद पूरी करने के लिए और मेरी अना को तोड़ने के लिए शादी की है। जानने के बाद सितारा को बहुत ही तकलीफ होती। तभी सितारा कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सलार भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता था कि सलार ने वाकई मुझसे मोहब्बत से शादी की है, लेकिन मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी मैंने किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं किया। इसके साथ इसी तरह का रवैया रखना चाहिए था, क्योंकि सलार अब जैसे अपनी नानी के घर जाते हैं तभी सितारा उसे कॉल करती है। तभी कहती है कि सलार आप किधर है। सलार कहते हैं क्यों, सब खैरियत है। तभी सितारा कहती है कि हाँ, तुम जानते थे कि मैंने पार्लर में जाना है, इसके बावजूद भी तुम घर से गायब हो चुके हो। ये बात सुनकर सलार कहते हैं कि हाँ, मैं तो नानों की तरफ आया था, मुझे कोई जरूरी काम था। तभी सलार अपना मोबाइल अब काउच पे रख देते हैं, लेकिन उसको तो यही होता है कि सितारा की कॉल बंद हो गई है, लेकिन सितारा की कॉल चल रही होती है। तभी सितारा का मोबाइल अभी उसके कान के साथ ही होता है कि सलार अपनी नानी से कहता है कि क्या हुआ नानी, आप सितारा के बारे में मुझे कुछ कह रही थी। तभी सलार की नानी कहती है कि जब वो तुम्हारे साथ सीरियस ही नहीं तो तुमने उसके साथ शादी क्यों की, और अब भी वो तुम्हें कॉल कर रही इस तरह जैसे उसे कितनी तुम्हारी परवाह हो। बात सुनकर तभी सलार कहते हैं कि अगर वो मेरे साथ सीरियस नहीं तो मैं कब उसके साथ सीरियस हूँ। ये बात सुनकर अब सितारा बहुत ही सरप्राइज होती है कि ये सब कुछ सलार क्या कह रहा है। सितारा अपने कान से मोबाइल लगाए रखती है सलार की और उसकी नानी की बातें सुनने के लिए। जब सलार अपनी नानी से कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैंने उसके साथ शादी क्यों की है, मोहब्बत में आकर मैंने उसके साथ शादी नहीं की, वो जो कुछ भी कहती है वो सच ही कह रही थी। ये बात सुनकर सलार की नानी सलार से कहती है कि सलार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। सलार कहते हैं कि हाँ नानी, यही तो सच है, लेकिन आज तक सच्चाई मैंने किसी को भी नहीं बताई, मैंने तो उसके साथ शादी जिद में आकर की है। ये बात सुनकर सलार की नानी कहती है किस तरह की जिद, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे। सलार कहते हैं कि हाँ, आप जानते हैं कि सितारा क्या कहती थी। सितारा ने मुझे एक दफा कहा था कि किसी भी राह चलते गरीब और यतीम के साथ शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। बस इसी बात में मुझे जिद आ गई। मैंने कहा कि आखिर क्यों, इसको लगता है कि ये मेरे साथ शादी नहीं कर सकती, तो अब मैं इसके साथ शादी करके इसको दिखाऊंगा। इसीलिए उसका गुरूर और जिद तोड़ने के लिए उसके साथ शादी की है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। ये बात सुनकर तभी अब सलार की नानी कहती है कि बेटा बहुत ही बुरी बात, मुझे लगा था कि तुम अपने माँ बाप से अलग हो, लेकिन तुम भी बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह ही हो। ये बात सुनकर तभी सलार कहते हैं कि नहीं नानी, उस लड़की की जिद तोड़ने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। ये बात सुनकर सलार की नानी कहती है कि देखो बेटा, तुम नहीं जानते हो कि उसने अपनी फैमिली के सामने तुम्हारी वजह से कितनी ज्यादा मुसीबतें उठाई है, कितनी बातें सुनी है, और कल को तुम उसे छोड़ दोगे। ये बात सुनकर सलार कहते हैं कि नहीं, उसे छोड़ूंगा मैं बिल्कुल भी नहीं। आपने अपना नाम के नाम पर किया है ना, उसको इतना दे दूंगा कि वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकेगी। अब ये बातें बहुत ही ज्यादा सितारा को तकलीफ देती है। तभी सितारा कॉल बंद करके बहुत ही ज्यादा रोती भी है। सितारा का अब रो रो कर बहुत ही बुरा हाल होता है। सितारा को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसने ये फैसला किया तो क्यों किया। तभी वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो सलमान इस तरह तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था। तभी सितारा सोचती है कि जो कुछ भी मुझे निम्मी ने कहा था उसने कुछ भी झूठ नहीं कहा था, उसने मुझे सच ही कहा था कि एक फ्लर्टी इंसान है और हर एक के साथ फ्लर्ट करता है। शायद वाकई सलार और उसके घर वाले मुझसे कुछ छुपा रहे थे। तभी कहती है कि हाँ, मेरी आंटी और ताहिर सच ही कहते थे, इसीलिए तो उनको शादी से इनकार है, क्योंकि इसकी शादी तो सहबा के साथ हो चुकी थी और इसने मेरे साथ जिद और अना में आकर जो शादी की है, इसी वजह से तो आंटी और अंकल इतना बरकते हैं। तभी सितारा कहती है कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ। तभी वो बहुत रोती है। तभी कहती है कि ऐ खुदा, मैंने तो तुमसे बस यही चाहा था कि मुझे ऐसे इंसान की लाइफ पार्टनर बनाना जो सिर्फ मुखलिस दिल से होकर बस थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ मुखलिस करता हो, को मेरी तकलीफ से तकलीफ होती हो। लेकिन सलार तो कितना ड्रामेबाज इंसान है, इतने अच्छे तरीके से ये मेरे फीलिंग्स के साथ खेला, इसे तो मैं एक जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अभी तक सलार को जब सितारा से मोहब्बत ही नहीं हुई। तभी सितारा ये बात अपने दिल में ही रखती है और सलार को ये बात कभी भी नहीं बताएगी कि उसने सारी बातें सुन ली। लेकिन सितारा खुद ही कॉल बंद कर देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सलार को पता चल जाए कि मैं उसकी बातें सुन रही हूँ। फिर दूसरी तरफ वो अब सबा के पास बैठी होती है। सबा खुद ही उससे मिलने के लिए आती है। तभी सबा कहती है कि सितारा क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, क्या इरादे हैं तुम्हारे। पार्लर जाने का इरादा नहीं है। लेकिन सितारा उसका कोई जवाब नहीं देती। सबा कहती कि आखिर किस बात का तुम्हें मसला है। सितारा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो। तभी सितारा कहती है कि नहीं, बस जाने वाली थी, सलार घर पर नहीं था। तभी अब सितारा सबा से कहती कि मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी किसी को जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुनकर सितारा कहती है आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करिए, कल तो आप मेरी अच्छी खासी इंसल्ट करके गई थी और आज आप मुझसे हमदर्दी जताने के लिए आ गई। ये बात सुनकर सबा कहती है कि हाँ,
کیونکہ اس بات کو میں ایکسیپٹ کر چکی ہوں کہ جس لڑکی سے میرے بھائی نے محبت کی ہے مجھے تب اسے ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا۔ ویسے بھی آج تم دونوں کا ریسیپشن ہے اور سب کے سامنے تم دونوں کی ویڈنگ اناؤنسمنٹ ہے۔ بھی کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جسے چاہو اسے بھابھی بنا سکتی ہو۔ یہ بات سن کر تبھی اب ستارہ بہت حیران ہو کر صبا کی جانب دیکھتے تبھی کہتی کہ اتنا پریشان کیوں ہو، اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو میری بات سن کر۔ صبا کہتی کہ کتنی آسانی سے تم نے یہ بات کر دی ہے، تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو اس کا کیا؟ تبھی ستارہ کہتی کہ مجھے کچھ ہو جائے گا تو کسی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بات سن کر تبھی صبا کہتے ہیں کیوں؟ تبھی ستارہ کہتی ہے کیا میرے مرنے کے بعد یہ بیٹھ کر کوئی رونے والا ہے؟ نہیں نا، تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر صبا کہتی ہے کیا بات ہے ستارہ، تمہاری سالار کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ یہ بات سن کر تبھی ستارہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اس سے لڑ کر کہاں جانا ہے، میرے لیے تو پیچھے کے راستے بھی بند ہو چکے ہیں، میرے پاس واپسی کا اب کوئی راستہ بھی نہیں۔ یہ بات سن کر تبھی اب صبا کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں ستارہ؟ بھی کہتی ہے کہ خرید کر لائی ہوئی غلامہ کو کبھی بھی واپس جانے کی آزادی نہیں ہوتی، یہ بات تو اب اچھی طرح سے جانتی ہے۔ تبھی صبا کہتی ہے کہ ستارہ اس غلط فہمی کو بس دور کر، اور تم یہ خرید کر نہیں لایا، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات سن کر تبھی ستارہ کہتی ہے کہ بس وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے دعوے کوئی بھی مجھے نہ بتایا کرے، میں جانتی ہوں تمہارے بھائی کے ساتھ وہ کھیل بھی بہت صفائی کے ساتھ کھیلتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سالار اس کا دوست ہے یا دشمن۔ یہ بات سن کر تبھی اب صبا کہتی ہے کہ یقیناً تمہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور سالار نے کہی ہے جس کی وجہ سے تم بہت ہی ہرٹ ہو، لیکن تمہیں اتنا ہرٹ ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، میں خود سالار سے بات کروں گی، شادی کر لی ہے تو اسے آرام سکون سے نبھائے۔ یہ بات سن کر تبھی ستارہ کہتی ہے کہ نہیں صبا، اس نے شادی نہیں کی بلکہ اس نے تو اپنی ضد کو پورا کیا ہے۔ یہ بات سن کر تبھی ستارہ تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو، چلو میں تمہیں لے کر چلتی ہوں، اور تم دیکھو ٹائم کتنا ہو چکا ہے، میں پارلر سے لیٹ ہو رہا ہے۔ ستارہ کے ذہن سے یہ بات کبھی بھی نہیں جاتی، تبھی وہ سوچتی ہے کہ ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں تھے اور گھر والوں نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی تھی، اور اب شوہر بھی ملا تو وہ ضد پوری کرنے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی، میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہونا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب دوسری طرف نمی اپنے گھر میں کہتی ہے کہ ہم ستارہ کی شادی میں جا کر ہی رہیں گے۔ نجمہ تو اسے صاف صاف انکار کر دیتی ہے کہ نہیں، تم ایک دفعہ سے پھر وہاں پر تماشا کرو گی، کیا بھول چکی ہو کہ ستارہ نے کس طرح تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا، میں کبھی بھی شادی میں لے کر تمہیں نہیں جاؤں گی۔ بات سن کر تبھی اب نمی کہتی ہے کہ نہیں امی، شادی میں تو ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے، میں ستارہ کو ستارہ کی اوقات یاد کرواؤں گی۔ سننے کے بعد تبھی زویا کہتی ہے کہ نمی اپنا ایک دفعہ سے پھر تماشا مت بنوا لینا، تم جانتی ہو ستارہ کو بہت اچھے طریقے سے کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی، اور بلا وجہ تمہارے اوپر اس نے پہلے بھی سب کے سامنے تھپڑ اتار دیا تھا، اور اب بھی وہ ایسا کرے گی تو کتنی انسلٹ سب کے سامنے ہو جائے گی، پہلے تو اپنے ہی گھر والے تھے اور اب وہاں پر نہ جانے کون کون سے لوگ آئے ہوں گے۔ یہ بات سن کر تبھی نمی کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو تیار ہو رہی ہوں، آپ کو جانا ہے یا نہیں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اب دوسری طرف صہبا بھی اپنی ماں سے یہ کہتی ہے کہ ولیمے پر تو میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر سالار کون سی حور پری کو لے کر آیا ہے۔ صہبا اور اس کی ماں زارا بھی شادی پر چلے جاتے ہیں، تبھی صہبا کو تو اور اس کی ماں کو موقع مل جاتا ہے طاہر اور مہرین کو ٹانٹ کرنے کا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ نہ جانے تم کہاں سے اپنی بہو اٹھا کر لے آئی ہو۔ یہ بات سن کر تبھی مہرین خاموش رہتی ہے اور زارا کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتی، لیکن صہبا کو اب ستارہ کو دیکھ کر بہت ہی جلن بھی ہوتی ہے۔ تبھی کہتی کہ ایک مڈل کلاس لڑکی نہ کسی شکل اور صورت کی ہے اور یہ سالار کی دلہن ہے، مجھ سے تو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ تبھی زارا اپنی ہی باتوں کے اب تیر چلاتی ہے، تبھی کہتی ہے یار تمہاری بیوی تو بہت اچھی ہے، کتنے میں لے کر آئے ہو۔ یہ بات سن کر سالار کو بہت ہی غصہ بھی آتا ہے۔ اب پاس کھڑی کرن یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ کرن کہتی ہے کہ نہیں، سالار بھائی اور ستارہ کی تو لو میرج ہے، ان دونوں نے لو میرج کی ہے۔ یہ بات سن کر تبھی صہبا بہت ہی حیران ہو کر اب کرن کی طرف دیکھتی، تبھی کرن کہتے کہ اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے، کوئی لو میرج کرنا گناہ ہے کیا؟ بات سن کر تبھی اب صہبا کہتی ہے کہ آر یو کریزی کہ سالار اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے وہ مرے جا رہا تھا۔ کرن کہتی ہے کہ ہاں اگر نہیں یقین تو تم سالار بھائی سے ہی پوچھ لو۔ یہ بات سن کر تبھی اب بہت ہی زیادہ زارا کو بھی غصہ آتا ہے، تبھی کہتی ہے کہ لگتا ہے سالار کی سالیوں کو سالار سے بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ زارا کہتی ہے کہ بائی دا وے سب سے ان دونوں کی محبت کی داستان شروع ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر تبھی کہتی کہ یہ دونوں افیئر میں تھے۔ یہ بات سن کر تبھی بہت ہی حیران ہوتی ہے صہبا، مطلب ہے افیئر کا؟ تبھی نمی کی انٹری ہو جاتی ہے، تبھی کہتی کہ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا ریلیشن شپ 1 سال تک بہت ہی ہاٹ رہا تھا۔
کیونکہ وہ تو صحبا کو بھی تکلیف دینا چاہتی تھی جس طرح نمی کو اس نے اس دن باتیں سنائی تھی۔ تبھی نمی کہتی کیا ہوا، آپ نے تو کہا تھا کہ سالار آپ کا منگیتر ہے، آپ کا منگیتر تو کسی اور کے ساتھ شادی کر چکا ہے۔ تبھی اب یہ باتیں سننے کے بعد صحبا کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس نے بھی تو اسے کافی زیادہ باتیں سنائی تھی، تو اب نمی بدلہ پورا کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی کہتی کیا یقین نہیں آ رہا آپ کو، آپ سالار سے ہی پوچھ لیجیے جو آپ کا منگیتر ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو سچ ضرور بتائے گا۔ اب یہاں پر سالار کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کرتی ہے۔ تبھی کہتی یہ انسان تو ایک فلرٹی انسان ہے، اس پر یقین کرنا زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی ہے۔ یہ باتیں اب مہرین اور طاہر سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، بالکل اپنے ماں باپ کی طرح ہی ہو۔ یہ بات سن کر تبھی سالار کہتا ہے کہ نہیں نانی، اس لڑکی کی ضد توڑنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ بات سن کر سالار کی نانی کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، تم نہیں جانتے ہو کہ اس نے اپنی فیملی کے سامنے تمہاری وجہ سے کتنی زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، کتنی باتیں سنی ہیں، اور کل کو تم اسے چھوڑ دو گے۔ یہ بات سن کر سالار کہتے ہیں کہ نہیں، اسے چھوڑوں گا میں بالکل بھی نہیں، آپ نے اپنا نام کے نام پر کیا ہے نا، اس کو اتنا دے دوں گا کہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے گی۔ اب یہ باتیں بہت ہی زیادہ ستارہ کو تکلیف دیتی ہے۔ تبھی ستارہ کال بند کر کے بہت ہی زیادہ روتی بھی ہے۔ ستارہ کا اب رو رو کر بہت ہی برا حال ہوتا ہے۔ ستارہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا تو کیوں کیا۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، سلمان اس طرح تو میرے ساتھ بالکل بھی نہیں تھا۔ تبھی ستارہ سوچتی ہے کہ جو کچھ بھی مجھے نمی نے کہا تھا، اس نے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا تھا، اس نے مجھے سچ ہی کہا تھا کہ یہ ایک فلرٹی انسان ہے اور ہر ایک کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے۔ شاید واقعی سالار اور اس کے گھر والے مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ تبھی کہتی ہے کہ ہاں، مہرین آنٹی اور طاہر سچ ہی کہتے تھے، اسی لیے تو ان کو شادی سے انکار ہے، کیونکہ اس کی شادی تو صحبا